الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق باوجود محنت کوشش کے ثمرات اور نتائج کیوں نہیں؟ اصلاح معاشرہ سے متعلق باوجود محنت کوشش کے ثمرات اور نتائج کیوں نہیں؟ جس درجے محنتیں ہو رہی ہیں اس درجے فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ معاشرے میں منفی چیزیں غالب اور مثبت چیزیں مغلوب ہیں۔ منفی چیزیں غالب اور مثبت چیزیں مغلوب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اچھائی بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ملتی ہے اور برائی بغیر ڈھونڈے مل رہی ہے۔ امانت، دیانت، سچائی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی اور خیانت، دھوکہ دہی، ملمہ سازی وہ قدم قدم پر موجود ہے۔ اس لیے کہ محنت کوشش نہیں ہو رہی، نہیں، محنت کے باوجود یہ حال ہے۔ ہر آدمی کی شکایت کے باوجود یہ حال ہے، ہر آدمی کی پریشانی کے باوجود یہ حال ہے۔ حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے، حضرت لقمان نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ 8 چیزوں میں بند کیا، جمع کیا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اگر وجود میں ہوگی ترتیب کے ساتھ 8 چیزیں میرے آپ کے جسموں میں اور زندگی میں، تو پھر معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم اور آپ تو سن اور کہہ رہے ہیں، جو لوگ نہیں سن رہے، نہیں کہہ رہے، ان کے لیے تو راستے کھلے ہیں کہ جی ہم سن تھوڑی رہے ہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو زیادہ پابند ہیں کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کہہ بھی رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی سن بھی رہا ہے، تو ہم تو زیادہ پابند ہیں اس بات کے کہ ہم ان 8 چیزوں کو اپنی جسم اور جان کا حصہ اور جثہ بنائیں۔ جو لوگ دینی ماحول میں نہیں، جو لوگ کہہ سن نہیں رہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے یہ کہنا کہ بھئی نہ ہم کہہ رہے ہیں نہ ہم سن رہے ہیں، پھر بتاؤ عمل پر کیسے ہیں۔ اور ہمارے لیے راہ فرار اختیار کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم تو کہہ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر بھی نہ کریں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں عمل کا درجہ اور حیثیت نہ رکھتی ہوں، یہ تو بہت فکر کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات جس سے معاشرے میں نکھار اور سدھار پیدا ہوگا، معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے، معاشرہ صحیح رخ پہ چل پڑے، معاشرے میں نکھار پیدا ہو جائے، معاشرے میں اچھائی غالب ہو جائے، برائی مغلوب ہو جائے، برائی ڈھونڈنے سے نہ ملے، قدم قدم پر، چپے چپر پر خیر، بھلائی، اچھائی، نیکیاں نظر آنے لگے، ملنے لگے، اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کہ پورا معاشرہ لقمہ حلال پر آئے۔ اگر پورا معاشرہ لقمہ حلال پر نہیں آئے گا تو چند لوگوں کے کوشش، بھاگ دوڑ، محنت کرنے سے ککھ فائدہ نہیں ہو، کچھ فائدہ نہیں ہو، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو، اس لیے کہ چند لوگ لگے ہوئے۔ جب سارا مجمع اس کی فکر کرے گا، ہر انسان اس کی فکر کرے گا کہ میرے اندر حرام یا حلال کیا جا رہا ہے، بس اس کی فکر کرے گا، حرام کو روک دے گا، پیچھے ہو جائے گا، پیچھے کر دے گا، اور حلال کو آنے دے گا، حلال کو قبول کرے گا، حلال کو لقمہ بنائے گا، تو معاشرے میں سدھار کی ابتدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام لقمہ حلال۔ دوسرا کام آنکھ کی حفاظت، تیسرا کام زبان کی حفاظت، چوتھا کام موت کی یاد، پانچواں کام اللہ کو دن میں کسی موقع پر بھی دھیان کے ساتھ یاد کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹا کام کسی کے ساتھ احسان کریں پھر بھول جائیں، اس کو یاد نہ رکھیں، یاد رکھیں گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ 7واں کام کوئی زیادتی، بدسلوکی کرے اسے بھول جائیے، اسے یاد رکھیں گے تو بغاوت پیدا ہوگی، اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ یہ کیا تھا۔ یہ 7 کام۔
8واں کام ہے نماز پڑھنا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر جب نماز کا مضمون آئے گا اس وقت بھی یہ بات آئے گی۔ آج بھی اس مضمون میں سے صرف ایک بات عرض کر کے واپس اپنے مضمون موت کی یاد پر آتے ہیں، اس لیے کہ آج کا مضمون موت سے متعلق ہے کہ بھئی موت آدمی کو یاد ہوگی تو معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا، سدھار پیدا ہوگا۔ اگر موت یاد نہیں ہوگی تو پھر صرف معاشرے میں فساد ہوگا۔ تو 8ویں چیز ہے نماز۔ بس ایک جملہ عرض کر کے واپس مضمون پر آتے ہیں۔ جب ایک آدمی حلال کھا رہا ہوگا، 1 نمبر، میں ایک دفعہ اور بتاتا ہوں پھر آپ اور میں ساتھ چلیں گے۔ جب ایک آدمی نمبر 1 پر لقمہ حلال کھا رہا ہوگا، نمبر 2 پر آنکھوں کی حفاظت کرے گا، نمبر 3 پر زبان کی حفاظت کرے گا، نمبر 4 پر موت کو یاد رکھے گا، نمبر 5 پر اللہ کو بھی دن میں کسی وقت ضرور کھانے پینے کی طرح یاد رکھے گا، اور نمبر 6 احسان کر کے بھول جائے گا، نمبر 7 کوئی زیادتی کرے گا اسے بھول جائے گا، اسے یاد نہیں رکھے گا، میرے اندر بغاوت پیدا نہ ہو، مسلمانوں کی اہانت پیدا نہ ہو، تذلیل پیدا نہ ہو، تحقیر نہ آئے مسلمانوں کی، کوئی بات نہیں، غلطی کی تھی، بدسلوکی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو جب یہ آدمی 7 اتنے بڑے بڑے اعمال کرے گا اور اب 8واں نمبر ہے، اب جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز زمینی نماز نہیں ہوگی، آسمانی نماز ہوگی۔ اس کی نماز ایسی ہوگی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک اس کی ضروریات اور اس کے مسائل حل کر دے گا۔ پھر اسے لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں تو پوری کر رہا ہے۔ لقمہ حلال، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعائیں قبول کرنے کا ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہے۔ آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے تو برکتیں اڑ جاتی ہیں، آنکھ صحیح استعمال ہوتی ہے تو برکتیں، حیا، عفت، پاک دامنی آتی ہیں، وہ اس کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کے پاس موجود ہے۔ زبان کے صحیح استعمال کرنے سے محبت آتی ہے اور زبان کے غلط استعمال کرنے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، تو اس کے پاس پہلے سے محبت اللہ کی بھی اور اللہ کے بندوں کی بھی موجود ہے۔ موت کے یقین سے آدمی دنیا سے پیچھے آتا ہے، آخرت کے قریب ہوتا ہے۔ موت یاد ہے اسے تو یہ اپنی نماز میں پہلے ہی اللہ کے قریب ہے، اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ موجود ہے، اسے اللہ کو یاد کرنا آتا ہے، نماز خود اللہ کی یاد ہے۔ احسان کرنے کے بعد احسان بھول گیا، اللہ پاک اس پر احسان کرتا ہے، میرے بندے نے احسان کیا اور احسان فراموش بھی نہیں اور احسان جتلانے والا بھی نہیں۔ کسی نے بدسلوکی کی، معاف کر دیا، جو بندہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی 7 خیروں کے ساتھ یہ کہے گا اللہ اکبر، یہ نماز، ایک نماز کافی ہے اس کے مسائل کے حل ہونے کے لیے، اسے بہت ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز 8ویں چیز ہے کہ بھائی پہلے جتنے بھی گند ہیں یہ آدمی دور کرے، اس لیے کہ اگر آدمی اسپرے کرتا رہے، پرفیوم لگاتا رہے، خوشبو لگاتا رہے اور کپڑوں پہ کہیں گندگی بھی لگی ہوئی ہو تو وہ خوشبو غالب آئے گی یا بدبو غالب آئے گی؟ ہاں بھائی، تو جب یہ گند ساتھ لگا ہوا ہے، لقمہ حرام کا گند لگا ہوا ہے، تو نماز کی خوشبو دب جائے گی، نماز کی خوشبو آئے گی نہیں۔ جب زبان مغلظات بکتی ہے اور نماز مغلظات سے روکتی ہے تو روکنے کی طاقت کمزور اور بکنے کی طاقت زیادہ، تو نماز اپنا اثر کھو بیٹھے گی۔ آنکھ غلط دیکھتی ہے اور نماز صحیح دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، تو غلط دیکھنا 24 گھنٹے دن اور رات میں اور نماز پڑھنا 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ کا صحیح دیکھنا یہ مغلوب ہو جائے گا، 23.5 گھنٹے کا غلط دیکھنا یہ غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے 8ویں چیز نماز بتائی کہ بھائی ساری جتنی بھی گند اور غلط چیزیں ہیں سب کو پہلے علیحدہ کرو، پھر آپ کو اللہ اکبر۔ آئیے مضمون کی طرف۔ مضمون ہے موت کی یاد، موت کی یاد۔ جب کسی آدمی پر موت غالب آ جاتی ہے تو وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔
جب دنیا غالب آ جاتی ہے تو موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک کی یاد ایک کی غفلت ہوگی، ایک وقت میں دونوں کی یاد دونوں کی غفلت نہیں ہوگی۔ یہ آدمی دنیا سے غافل ہوگا یا اللہ سے غافل ہوگا؟ اگر موت یاد ہے تو بھی دنیا سے غافل ہو جائے، دنیا میں دل نہیں لگے گا اس کا، اور اگر اسے دنیا یاد ہے پھر اسے موت کا یقین نہیں رہے گا، پھر اسے موت کا یقین نہیں رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب جس کو حقیقت میں موت یاد آ گئی، جب جس کو حقیقت میں موت یاد آ گئی، اس کی زندگی کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ ہم تو مزے سے موج کر رہے ہیں، ہمیں تو ہر چیز کا ٹیسٹ آ رہا ہے، ہر چیز کا مزہ آ رہا ہے، اور کہیں مزے میں کمی ہوتی ہے تو فوراً بتا بھائی یہ پہلے والا مزہ نہیں ہے، ہمیں تو ہر چیز میں مزہ آ رہا ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے حقیقت میں جس کو موت یاد آ گئی، جس کے پاس صرف موت کے الفاظ نہ ہو، موت حقیقی معنوں میں موجود ہو، اس کے پاس سارے ذائقے پھیکے ہو جائیں گے، اور ہمیں تو سارے ذائقے آ رہے ہیں۔ کہ اس کی دنیا کرکری ہو جائے گی، اس کی دنیا کرکری ہو جائے گی۔ مجھے 100% اطمینان ہے کہ آپ کو کرکری کے بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اس لیے کہ بھئی میں نے ذکر کر دیا تھا، پھر ہم آگے گئے، مضمون کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھے۔ کرکری کا مقصد، اور آپ کو معلوم ہے، میں تو اپنی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آدمی کی طبیعت میں اشتہا ہوتی ہے کہ بھئی فلاں ڈش کب بنے گی، کہہ کہہ کے بن گئی، فلاں کھانا کب بنے گا، کہہ کہہ کر بن گیا، بہترین۔ اور طبیعت میں بھوک بھی غالب، طبیعت میں بھوک بھی غالب، اور ذوق کے مطابق کھانا بھی۔ اور پھر کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو پہلے ہی لقمے میں کچھ کرک آ گئی، تو آدمی نے وہ لقمہ باہر پھینک دیا، پھر ایک اور لقمہ، وہ صحیح تھا، تیسرے لقمے پھر کرک آ گئی۔ اشتہا کے باوجود، بھوک کے باوجود، طلب کے باوجود، انتظامات کے باوجود آدمی دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے کہ اب اس کھانے میں کرک ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ یہ کھانا کرکرا ہو گیا، کھانا کرکرا ہو گیا۔ ساری ذوق، طبیعت، اشتہا کے باوجود، بھوک کے ٹائم کے باوجود، طلب کے ساتھ بنوانے کے باوجود کیا نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ دانت کے درمیان کوئی چھوٹا سا باریک سا کنکر آ گیا، کھانا کرکرا ہو گیا، تو اپنا پوری زندگی، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں ایک کھانے کی، پوری زندگی کرکری ہو گئی۔ جس کو موت یاد آ گئی اس کی پوری زندگی کرکری ہو گئی، نہیں اس زندگی میں مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ موت یاد آ گئی۔ اور فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے، نہ لذتیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ کھانے چھوٹ رہے ہیں، نہ انجوائے میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ یہ کرکرا ہو رہا ہے نظام، نہ پھیکا ہو رہا ہے یہ نظام، اور پھر بھی ہمیں موت یاد ہے۔ تو پتہ چلا ترازو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں حقیقت میں موت یاد نہیں ہے، موت کا تذکرہ اور ذکر ضرور ہے، موت کا تذکرہ اور ذکر ضرور ہے۔ موت یاد نہیں ہے کہ کوئی آنے والی چیز ہے، کوئی ہونے والی چیز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارے بھائی حیا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم تو حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی رات ایسی گزر جائے اگر آدمی پر کہ اس نے موت یاد نہ کی ہو تو اس نے اللہ سے حیا نہیں کی۔ کوئی رات ایسی گزر جائے کہ آدمی بستر پہ لیٹا اسے موت یاد نہ ہو، اس لیے کہ مرنے کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی آدمی لٹا دیتے اسے، کسی حال میں بھی ہو آدمی، اگر کسی آدمی کی ٹانگیں جڑ جائے نا، اسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری بھی معلومات میں، کہ بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے ٹانگیں جڑ گئی تھیں، تو اب اگر اسے ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی پیٹھ زمین سے لگا دیں تو ٹانگیں اٹھ جاتی۔ تو ایسے موقع پر بھی پیٹھ زمین سے لگا دیں، ٹانگیں اٹھی رہیں تو لٹا دیتے۔ تو لیٹنا، آرام کرنا، نیند کا آنا، یہ تو خود موت کی بہن ہے۔ تو موت کے اتنا قریب پہنچ کے بھی کہ بھئی اب میں لیٹ گیا ہوں اور جب مروں گا جب بھی لیٹا پاؤں گا،
جب بھی لوگ مجھے ہٹا دیں گے. اللہ کے نبی فرمائے حیا کرو حیا. اللہ کے نبی ہم تو حیا کرتے ہیں. کہ اگر تمہیں کوئی رات ایسی گزر گئے، کوئی رات ایسی گزر جائے اور تمہیں موت یاد نہ آئی تو تم نے اپنے اللہ سے حیا نہیں کی. اسی حدیث میں تفصیلی حدیث ہے، اسی حدیث میں فرمایا اپنے اعضاء جواری کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی ہم تو اعضاء جواری کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا تمہارے رب کو معلوم ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے. یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے بھائیو. 1400 سال پہلے کی. کہا تمہارے رب کو معلوم ہے تمہارے دماغ میں کیا ہے، اس سے حیا کرو. ایسی سوچ سے حیا کرو کہ تمہیں معلوم ہے اگر کسی کو پتہ چل گئی تو لوگ کیا کہیں گے. آج کیونکہ یہاں کی میموری بہت زیادہ ایکسیز ہو گئی تھی، بھر گئی تھی، تو پھر ہم نے سب کچھ اپنے موبائلوں میں بھر دیا. تو آج حدیث مبارکہ کے تناظر میں کہ اے لوگو، ہم سب سے یہ اللہ کا اعلان ہے، اے لوگو حیا کرو کہ تمہارے موبائلوں میں کیا کیا بھرا ہوا ہے. اے لوگو حیا کرو کہ تمہاری میموری میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، تمہارے لیپ ٹاپ میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، تمہارے موبائل کن کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حیا کرو. اس لیے کہ پرٹیکولرز وہی ہیں، اصول ضابطے وہی ہیں کہ بھئی تمہارے دماغ میں کیا ہے اگر پتہ چل جائے تو تمہیں حیا نہیں آتی اللہ سے. تمہارے موبائل میں کیا ہے اگر اللہ کو پتہ چل جائے تو حیا نہیں آتی. اگر کسی کو پتہ چل جائے، تمہاری اولادوں کو پتہ چل جائے، بیوی کو خاوند اور خاوند کو بیوی کا پتہ چل جائے، کہا حیا نہیں آتی. کہا جسے یہ حیا نہیں ہے اس کا مطلب اس نے موت یاد نہیں کی، اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں مرنا، مجھے نہیں مرنا. تو بھائی آج کا مضمون صرف اس چیز پر کہ موت کیسے یاد آتی ہے، بس یہ بات ہے، پھر بات ختم کرتے ہیں. موت یاد آتی ہے، یاد رہتی ہے 3 چیزوں کی بنیاد. ایک تو مضامین، تحریرات، کتابیں، بیانات موت کے ہوں، اس سے موت یاد آتی. ایک نمبر پر مضامین، ایسے مضمون پڑھے سنے، ایسے بیانات کرے، ایسے بیانات سنے، ایسی تحریرات، ایسی چیزیں جس میں ذکر موت ہو. ایک نمبر پر. دوسرے نمبر پر یہ اسٹرکچر کا زمانہ ہے، ڈمی کا زمانہ ہے اور لابیز کا زمانہ ہے. تو بھائی اسٹرکچر کے طور پر، ڈمی کے طور پر ایک دفعہ بستر پر لیٹ کر آدھا پونا گھنٹہ تصور قائم کرے کہ بھئی میری ابھی طبیعت خراب ہوئی اور اب اتنے آدھے گھنٹے کے اندر ایک ایسی اپنی دماغ کے اندر تصوراتی دنیا میں گھومے پھرے کہ اب مجھے دفنا کر لوگ آ گئے. اس سے موت یاد رہتی. نقشہ قائم کرے، خاکہ قائم کرے کہ میں بیمار ہوا، میں مر گیا، بس یہاں سے شروع کرے اور جی مجھے دفنا کے لوگ آ گئے، اب میں قبر میں ہوں. اس نقشے سے انشاءاللہ اس نقشے کو بھی تھوڑا سا بیان کریں. اور تیسرے نمبر پر قبرستان آنا جانا رکھے. قبرستان آنا جانا رکھے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں اور اس فیملی کے کچھ جوانوں سے ہمارا تعلق ہے، دوستی ہے. تو ان کے ہاں پر نانا اور پر دادا یہ معمول کی چیز ہے. پر نانا، پر دادا، پر نانی، پر دادی، اور اس سے اوپر کے لوگ بھی ہیں. عام طور سے کراچی میں سننے کو نہیں ملتا، اوپر کے علاقوں میں کبھی گلی، چترال، چلاس اور پشاور کے پی کے علاقوں میں کبھی فلاں فلاں، وزیرستان میں کبھی 118 سال، 20 سال، 22 سال کا کوئی آدمی آج انتقال ہو گیا 140 سال میں. شہروں میں نہیں ملتا، لیکن اللہ کی شان شہروں میں بھی ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا، ان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں تقریباً 70 سال کے بعد پہلی موت واقع ہوئی ہے. وہ خود جوان شاید 45-50 سال کا ہوگا. کہ ہمارے خاندان میں عام طور سے اموات نہیں ہوتی، اور یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ 90، 95 اور 102، 3، 4، 5 یہ معمول ہیں. اگر کوئی جلدی مر جاتا ہے 95 سے 93 مرتا ہے اگر کوئی جلدی چلا جائے. تو بھئی جب اموات ہوتی نہیں ہے تو یاد بھی نہیں آتی، پھر آدمی لگا رہتا ہے کوئی ہمارے. اور جہاں
حادثاتی بنیادوں پر زیادہ اموات ہوتی ہیں، تو اس لیے قبرستان آنا جانا، موت کا نقشہ اور موت کا ذکر، بیانات، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے موت یاد آتی ہے۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ، ماقبل میں بھی عرض کیا تھا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ انہوں نے اپنی حیات موت کے تابع کر دی، انہوں نے اپنی حیات کو موت کے تابع کر دیا کہ جب مرضی آ جائے، جہاں مرضی آ جائے، جیسے مرضی آ جائے، ایسی اور اس درجے کی تیاری کہ جب آ جائے جیسے آ جائے۔ تو ایک صاحب نے شعر کے انداز میں، اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ ٹک 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 سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہے نا، یہ ٹک ٹک ہو رہا ہے، ایک دفعہ سوئی سیکنڈ کی گھومتی ہے 1 منٹ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ منٹ کی گھومتی ہے گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ہر گھڑی میرے آپ کے جیبوں میں ہو، میرے آپ کے ہاتھوں میں ہو، میری آپ کی نظروں میں ہو۔ اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ تجھے اعلان کر رہی ہے، یہ گھڑی اعلان کی، اے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ ٹک ٹک نے، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نکل رہا ہے۔ خواجہ مجذوب الحسن صاحب فرماتے ہیں، کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، یہ تو کھیل کی عمر ہے، بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو اب یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو اب یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ کھیلوں کا زمانہ وہ کھیلوں کی نظر ہو گیا، جوانی کا زمانہ جوانی کی نظر ہو گیا، بڑھاپے کا زمانہ بڑھاپے کی نظر ہو گیا، تو وہی موت کی نظر کون سا وقت ہوا؟ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، دریا ہے تو موج بھی ہے، دریا نہیں ہے تو موج بھی نہیں ہے، زندگی ہے تو موت ہے، زندگی نہیں ہے ختم ہو گیا، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اس موت کے آ جانے کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ابھی ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، ہمیں وضاحتیں نہیں چاہیے، میری موت کی تیاری کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب چاہیے، وضاحتیں نہیں چاہیے۔ ایسے ہو گیا تھا، میری مصروفیات تھیں، میرے کام کاج تھے، میری یہ ذمہ داریاں تھیں، میرے بچے چھوٹے تھے، میری بچیاں بڑی تھیں، شادی نہیں ہوئی تھی، اور بھئی میرے پاس مکان نہیں تھا، بھئی میرے پاس جاب چھوٹی، نہ نہ نہ، ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، کیسے زندگی کا قافلہ لٹ گیا، آدمی اب ہاتھ مسلتا رہ گیا، کیا ہو گیا پتہ نہیں کیسے گزر گئی یہ زندگی، کہاں گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا، کیسے نہیں پتہ چلا۔ اس وقت ایک نشہ تھا، جوانی میں ایک نشہ تھا کمانے کا، جوانی میں ایک نشہ تھا کاموں کا، ادھر ادھر کی نہ بات کر صرف یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہ زنوں سے گلا نہیں، جو آدمی ڈکیت ہے، جو آدمی شیطان رہزن ہے، شیطان رہزن ہے، راہ سے بھٹکا دیتا ہے، ہمیں اس سے گلا نہیں ہے۔ تو گلا کس سے ہے؟ کہا تیری پالیسی ٹھیک نہیں تھی، تو اس کا اعلی کار کیوں بن گیا، تجھے موت یاد نہیں تھی؟ ہمیں رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، یا تو تیرا کوئی بڑا نہیں تھا جو تجھے سنبھالتا، بتاتا، سمجھاتا، اور یا تو خود اتنا بڑا فرعون تھا کہ کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں تھا۔
ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، یہ اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا؟ کھا پی رہے ہیں، نعمتوں کو اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی موت یاد نہیں۔ ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے رہزنوں، ان کا تو کام ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کا کام ہے ڈاکہ ڈالے گا، شیطان کا کام ہے بے راہ روی کا شکار کرے گا۔ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ تو نے خود اپنی زندگی کا رخ متعین نہ کیا، اس لیے تجھے شیطان نے اچک لیا۔ آخری بات، ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے جسم پر اللہ کی نعمتیں پہن کر بوسیدہ کر کے پھاڑ کے کچرا کر دیا۔ اتنی نعمتیں اللہ کی، تو کہا پہن کر لباس بوسیدہ کر لیے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ضائع کر دی، دانت ٹوٹ گئے، دانت ختم ہو گئے، لیکن یہ زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکی۔ ان دانتوں کے درمیان میں ایک زبان ہے، وہ کبھی شکر کرتی نہیں، یہاں تک کہ دانت وہ چیزوں کے پیس پیس کر خود سرما بن گئے، وہ دانت چبا چبا کے نعمتوں کو کھا کھا کر وہ خود سرما بن گئے، لیکن ان دانتوں کے درمیان میں جو زبان ہے وہ ناشکری کرتے کرتے نہیں تھکی، کسی حال میں بھی نہ اسے موت یاد، نہ اسے اللہ یاد، نہ اسے شکر کا اہتمام۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔